پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرا مرحلہ بیان فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد، اس بچپن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا کی، جوانی عطا کی، اب تم چل بھی سکتے ہو، اب تم بول بھی سکتے ہو، اب تم کسی چیز کو پکڑ بھی سکتے ہو، اب کھا بھی سکتے ہو، اب پی بھی سکتے ہو، چلنا کیا اب تو دوڑ بھی سکتے ہو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا فرمایا، طاقت عطا فرمایا، اب تو تمہیں عقل عطا فرما دی، اب تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ ہاں اب تو بہت کچھ کر سکتے، خدا کو بھی للکار سکتے ہو، اب تو خدا کی سرکشی بھی کر سکتے ہو، اب تو خدا کی نافرمانی بھی کر سکتے ہو، اپنی عقل کو خدا کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہو۔ عقل، طاقت، جو طاقت اللہ نے دی اسی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کر سکتے ہو، جو عقل اللہ نے دی اسی عقل کو اللہ کے خلاف استعمال کر سکتے ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ ہاں پھر یاد رکھو تیسرا مرحلہ بھی آنا ہے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد، اس جوانی کے بعد پھر تم پر بڑھاپا بھی آنا ہے، پھر تم پر کمزوری بھی، اور وہ کمزوری جو جوانی سے بدتر ہوگی، جو وہ کمزوری بچپن میں وہ کمزوری نہیں ہوگی، بچپن کی کمزوری سے بڑھاپے کی کمزوری بدتر ہوگی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، بڑھاپے کی کمزوری سے، انتہا درجے کی، اور کسی کا محتاج بن جاؤں، یا اللہ حفاظت فرما دے، آپ کی پناہ مانگتا ہوں انتہا درجے کی کمزوری سے، بڑھاپے کی۔ تو یہ تیسرا مرحلہ بھی آنا ہے، اور کمزوری کا عالم ہوگا، بڑھاپا کا عالم ہوگا۔ اسی کو خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت اشعار کے انداز میں بیان فرمایا، جھنجھوڑا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، دوسرا مرحلہ، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، تیسرا مرحلہ، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اجل، موت۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ اشعار یاد کر لیں، اس کو بار بار تصور کریں، دھیان کے ساتھ پڑھیں اس کو۔ بچپن نے تجھے کو بہت خوب کھلایا، جوانی نے تیرے کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے کیا کیا ستایا، بڑھاپا کتنا ستاتا ہے، اور آخر موت ہے، اجل ہے، ایسے مٹا کر رکھ دے گی۔ ورثہ بھی 3 دن تک سوگ منائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک، بھول جاتے ہیں، اپنے بھی بھول جاتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں۔